یہاں میں بات کرنے جا رہی ہوں کراچی شہر کی۔ کراچی شہر میں جس طریقے سے حادثات ہو رہے ہیں، ایک تو سب سے پہلے ہم سوال یہ اٹھا رہے تھے جو بھی اس سے کنسرنڈ لوگ ہیں یا اتھارٹیز ہیں کہ بھائی اچانک سے یہ سال شروع ہوا ہے اور سال کا دوسرا مہینہ ہے، ان حالات و واقعات میں، ان حادثات میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ پتہ چلا جی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس کی وجہ ہے، حالانکہ پالیسی ان پلیس تھی کہ یہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک صرف سڑکوں پر ہوں گے، اس کے بعد یہ سڑکوں پر نہیں ہوں گے، لیکن کہا یہ گیا کہ کنسٹرکشن کے کام ہونے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کو اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جب حادثات بڑھے تو پھر سے اس پلان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اب انٹری ان کی منع ہے، لیکن حادثات اتنے ہو گئے 2 مہینے میں، سمجھے 2 مہینے پورے بھی نہیں ہوا، آج آئی تھنک 11 تاریخ ہے فیب کی، تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 1.5 مہینے میں 92 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ایسے میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا اشتعال بڑھ رہا ہے، لوگ مشتعل ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حادثات رکنے چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو قانون تو اپنی حرکت میں آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات جو ہیں وہ یہ ہم اس کو اتنا سمپلیفائی نہیں کر سکتے کہ بھائی کہ کیا صرف لوگ خود کر رہے ہیں یا کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کی روک تھام کرے، وہ میک شور کرے۔ حکومت ہمیں بڑی اس بارے میں ایک طریقے سے ہمیں جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ آتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے اور کہتی ہے جی ہم یہ بھی کر رہے ہیں، پولیس کا کام بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہونے کے بعد ابھی تازہ ترین جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لانڈی اور کرنگی میں نامعلوم افراد نے مال بردار ٹرک کو آگ لگا دی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ پیش آیا کرنگی نمبر 6 میں اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ 2 ٹرک کو نامعلوم افراد آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ اب یہ اس کے منظر آپ دیکھ لیں۔ اب ظاہر ہے ادھر کوئی اور واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، نامعلوم افراد آئے۔ نامعلوم افراد کا فنومینن آپ کو پتہ ہے وہ کراچی میں کافی پرانا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پر امن واپس لوٹ کر آیا ہے، لیکن یہ فیکٹر اگر دوبارہ آ گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ نذیر، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بتائیے گا، یہاں تو کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ فیکٹر کہ نامعلوم افراد آئے، مال بردار ٹرک کو آگ لگائی اور 2 کو ٹرک لگائی اور فرار ہو گئے، ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے۔ دیکھیں، لانڈی کا علاقہ ہے، لانڈی اور کورنگی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے مال بردار ٹرکوں کو آگ لگائی ہے، جس میں کورنگی نمبر 6 کی ایک فوٹیج آئی ہے جس میں ٹرک کو آگ لگائی گئی ہے، اور یہ ہیوی گاڑیوں کی آڑ میں شرپسند عناصر نے کراچی کو ایک مرتبہ پھر بدامنی کے دور میں دھکیلنے کی یہ کوشش کی ہے۔ نامعلوم جو افراد تھے وہ آگ لگانے کے بعد اسی علاقے کی جانب فرار ہو گئے۔ آگ تو آج لگائی گئی ہے، لیکن 1-2 دن سے باقاعدہ کچھ عناصر کی جانب سے مختلف شاہراہوں اور سڑکوں پر ٹرکس کو روک کر باقاعدہ اس طرح کی باتیں کی گئی کہ اگر کوئی نکلا تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ صبح یہ 7 بجے کا واقعہ ہے، جبکہ ہیوی جو گاڑیاں ان کی ڈیفینیشن الگ ہے، جس میں پانی ہو، اشیاء خورد و نوش ہو، اس کے علاوہ پیٹرول ہو، کچھ ایسی گاڑیاں جن کو استثنا حاصل ہے، 40 سے زائد ایسے آئٹمز ہیں، تو وہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہنچانے پر 24 گھنٹے ان کو استثنا حاصل ہے۔ اور یہ جو مال بردار ٹرک ہے، اس کے اوپر جتنا ویٹ ہوتا ہے یہ تو اپنی ایک مخصوص اسپیڈ سے زیادہ جا بھی نہیں سکتا۔ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوریاں لدی ہوئی ہیں اناج کی اور مختلف اشیاء اس کے اوپر موجود ہے۔ اور یہ کس ٹائم کا واقعہ ہے؟ دیکھیں، یہ صبح تقریباً 6:45-7 بجے کا واقعہ ہے، جبکہ رات کو 11 سے لے کے صبح 8 بجے تک ویسے بھی ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت کی اجازت ہے، اور اوپر سے یہ تو ہیوی ٹریفک میں آتا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جس طریقے سے یہ اچانک سے یہ معاملہ سامنے آیا تو یہ ایک الارمنگ ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پر اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے نوٹس نہ لیا گیا اور یہ صورتحال بڑھی تو اس سے نہ صرف املاک کو نقصان ہوگا بلکہ ایک انتشار کی صورتحال بھی بڑھے گی، اور کراچی میں بدامنی کے دور میں تو ایسے واقعات آتے تھے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی کسی شخص کی جان چلی جائے تو فوری رد عمل جو آتا ہے تو اس پر تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کسی املاک کو اس طریقے سے آگ لگاتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو بالکل 0 ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے، ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پولیس کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کیا
कार्रवाई की जाती है, इस पर कितने का माल था ये तफसीलात हासिल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाँ। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पहुंच गई थी, लेकिन जो आग लगाने वाले थे वो आग लगाकर चले गए। आग लगाकर चले गए। नज़ीर हमें डिटेल बता रहे हैं, ये बड़ा कंसर्निंग है, बड़ा अलार्मिंग है, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। और जैसे कि नज़ीर भी पॉइंट आउट कर रहे थे, किसी हादसे की सूरत में जब हम ये इश्तिहाल देखते हैं तो इट समहाउ इट मेक सेंस। हालांकि वहाँ पर भी हुकूमत को अपना एक्शन लेना चाहिए और वो भी जस्टिफाइड नहीं कि आप कानून को हाथ में लें, किसी भी शहरी के लिए ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये कि माल बरदार ट्रक जा रहा था और इस सारे सिचुएशन में कि हुकूमत पर इस वक्त तनकीद हो रही है, तो हम जो है इसमें अपना कहते हैं ना हिस्सा डालें और ट्रक को आग लगा दी गई है। ये आपका नुकसान है, आपके मुल्क का नुकसान है। बात करेंगे सिंध हुकूमत की तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद। सादिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, हम तो अपने नुमाइंदे से डिटेल हासिल कर रहे हैं, आपने क्या मालूम किया? ये जो नामालूम अफराद हैं ये कौन हैं, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं और किसकी इमा पर ये हुआ? थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सदफ। गुड मॉर्निंग। मैंने भी जब मैं उठी तो ये वीडियो क्लिप मैंने भी देखा, लेकिन आपको याद होगा कि कराची में जब अभी रिपोर्टेडली जो एक्सीडेंट्स हुए जिसमें लोगों की जान गई, उसमें जो है वो आफाक अहमद साहब का एक बयान आया था। तो मेरे जहन में वही बयान आया कि उन्होंने कहा था कि जी अगर जो औकात गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं हेवी ट्रैफिक के लिए, अगर उसके अलावा गाड़ियां शहर में देखी जाएंगी तो हम उसको आग लगा देंगे। तो पहला तो रिएक्शन मुझे यही लगा कि ये और वो इलाका भी वो है जहाँ थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो उन्होंने अच्छा। अब बात ये है कि अगर ये हैवी ट्रैफिक के उसमें आता, डेफिनेशन ही नहीं बनती हैवी ट्रैफिक की माल बरदार गाड़ियों पे, और वो तो सारा दिन आएंगी, दूध की सप्लाई है, अजनास की सप्लाई है और बाकी चीज़ों की सप्लाई है, वो हम कैसे रोक सकते हैं? बास टाइम मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिकल की चीज़ों की सप्लाई है, तो वो तो आप शहर में नहीं रोक सकते। ये जो मैंने आपको शायद याद होगा, जो मैंने आपके साथ पहला शो किया था डंपर वाले पे, मैंने कहा था कि इस मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंह साहब ने भी इस मामले पर पॉलिटिक्स करने की, लोगों को इश्तिहार दिलाने की कि जी मैं मैं डंपर्स के आगे आके खड़ा हो जाऊंगा। देखिए आवाम को सादिया, इस चीज़ से अचीव क्या हुआ? आपने सियासी जमात का हवाला दिया, उनके स्टेटमेंट का हवाला दिया, फिर वाकया भी रोनुमा ऐसा हो गया, फ़ायदा क्या हो रहा है उन्हें ऐसे बयान दे के? और ये सब अगर तो मंसूब है उनसे, तो एलिजिबली देखिए जी, अगर ये मतलब मैं तो उनके बयान का हवाला दे रही हूँ और फिर ये रिएक्शन आया, तो डेफिनेटली मैं मानूंगी कि ये उनके उस बयान को देखते हुए, देखिए फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ किसी का, जिसका भी वो माल बरदार ट्रक था उसका नुकसान हुआ। अवाम में इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जाए, शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश की जाए, ये तो इसके ज़ुमरे में आता है। और मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वैसे ही सदफ हमारे और आपके दरमियान टॉलरेंस बहुत कम हो गई है एज नेशन देखा जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो इश्तियाल अंगेजी बयानबाजी करती हैं, वो ये सोच कर बयान दें कि आपका वो बयान जो आपका सपोर्टर वोटर है वो उस पर किस तरह रिएक्ट करेगा। सादिया, अब होगा क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, नुकसान का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरास की मदद से वो नामालूम अफराद आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको ट्रेस किया जाएगा, करेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल FIR कटेगी और जो नुकसान हुआ है हुकूमत कोशिश करेगी कि जिसका भी वो ट्रक है और जो अजनास थे उसमें वो नुकसान हुआ है, वो किसी तरह उसको कंपनसेट किया जाए। और दूसरा, जिन लोगों ने किया है उनको ट्रेस किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि ऐसे वाक़यात शहर में रोनुमा ना हो। और मैं आपके स्क्रीन से, ARY के मॉर्निंग शो के स्क्रीन से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ या सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग ना करें, पॉलिटिक्स ना करें, एक
ایک مسئلہ ہے. It's more than that, Accidents سعدیہ, ہوئے. یہ تو ایک دہشت کی, ٹیرر کی فضا قائم کرنی ہے. ایک زمانے میں کراچی میں لوگ خوفزدہ رہتے تھے, یہ تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کی سچویشن بن سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو تو اس پہ ایکشن لینا ہوگا. اس پہ ایکشن ہوگا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس پہ بالکل ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. ایسے واقعات آئندہ نہ رونما ہوں. صرف گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی. کسی کو بھی اگر وہ انڈیویجول بھی ہے تو کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جو بھی یہ کام کرے گا اس کے خلاف ایکشن کیا جائے. چلیں, تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید. سویرے ہمارے ساتھ تھیں اور اس ایشو پر بات کریں گے. لیٹس سی کہ سندھ حکومت کی فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں اور کیا اس بارے میں پتہ چلتا ہے.